بنے گا. چل ایک دو سوال میں بھی کرتا ہوں, میرا قرض ہے تیرے اوپر, اس کا قیامت تک جواب دے دے. تو جی کیا اعتراض ہے؟ سن رہے آپ بات سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میں سوال پوچھتا ہوں, قیامت تک کا قرض ہے, میرے سوال کا جواب دے دو. ٹھیک ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک کا وقت انہوں نے ہمیں دیا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے. تو چلیے آج قیامت تک کا وقت نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ آج ہی سوال کا جواب دے دیں گے, بلکہ اس سے پہلے بھی دے چکے ہوں گے, مجھے امید ہے بہت سارے علماء کرام اس سوال کا جواب دے دیے ہوں گے, لیکن ہم پبلک کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو کا جواب دے رہے ہیں. قیامت تک کا وقت نہیں چاہیے انشاءاللہ. جی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا خدا کہاں پہ ہے؟ کہتے جی عرش پر ہے. میں نے کہا پھر میرا ایک سوال تو یہ ہے, خدا خالق ہے, عرش مخلوق ہے, خالق ازل سے ہے, مخلوق ازل سے نہیں ہے. تو جب اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے, تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ ٹھیک ہے, سوال سن لیا آپ لوگوں نے؟ یہ سوال ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ عرش ہمیشہ سے نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے. جی ہاں بالکل, عرش مخلوق ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, عرش ہمیشہ سے نہیں ہے. آپ نے قرآن کے اندر سنا, بار بار سنا کہ 7 جگہوں پہ دیا اللہ عرش پہ مستوی ہے. 7 میں سے 6 جگہ پہ کیا دیا معلوم ہے؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا. پھر تو یہاں پہ یہ ثم کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. اور جو انہوں نے کہا کہ استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا, استوا سے پہلے اللہ کہاں تھا, اس کا جواب یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے, ان سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہم ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ استوا کے بارے میں جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا, اس زمانے میں جو انہوں نے کہا نا, ایسے آنے والی ساری خرافاتوں کا جیسے کہ جڑ کاٹ دی انہوں نے اسی زمانے میں. انہوں نے کہا الاستواء معلوم, استوا تو معلوم ہے, والکیف مجھول, اس کی کیفیت مجھول ہے. جو یہ بات کہی گئی نا کیفیت مجھول ہے, تو جو چیزیں مجھول ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو اللہ نے ذکر نہیں کی, ہم اس بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں. والایمان بہ واجب, اس پہ ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدع, اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے. اور ان کے زمانے میں جس نے سوال پوچھا تھا امام مالک نے اس کے بارے میں کہا وما اراک الا مبتدیا, اور میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک بدعت کرنے والے ہو. اور پھر حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو, مجلس سے باہر نکالو. امام مالک نے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ دیا. تو امام بہقی نے اعتقاد میں جمع کیا, فتاوی ابن تیمیہ میں بھی یہ بات ذکر ہے. جی اس بارے میں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ یہ پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا جس کے لیے قیامت تک وقت دیا تھا, تو کوئی ایڈ کرنا چاہے؟ اچھا, میں بھی اب ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں, ان کے سوال ہی کی طرح. بنیادی جواب تو آپ نے دے دیا ہے, میں بھی ان کو قیامت تک کا وقت دیتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی نفی اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ عرش تو مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین خالق ہے. تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہم پوچھتے ہیں جگہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عرش مخلوق ہے, تو جگہ کیا ہے؟ جگہ بھی تو مخلوق ہے, مکان بھی تو مخلوق ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, تو ہم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے سے پہلے کہاں تھا. اگر آپ اس کی اگر قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہونے سے پہلے کہاں تھا پھر. اور یہ ہمارا سوال بھی قیامت تک کے لیے, آپ قیامت سے پہلے اس کا جواب دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا ہونے کی نفی اس دلیل سے کی جا سکتی ہے کہ عرش مخلوق ہے, تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی نفی اس دلیل سے کیوں نہیں کی جا سکتی ہے کہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, تو جب جگہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ یہ سوال قیامت تک کے ان کے پاس رہے گا, اور دیکھتے ہیں قیامت سے پہلے جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ جو ہے ثم استویٰ علی العرش, پہلے پھر عرش پر مستوی ہوا, تو اب عرش پر جب مستوی نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود عرش سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود تھوڑی عرش سے قائم ہے کہ اگر عرش ہے تو اللہ کا وجود ہے, اور اگر عرش نہیں ہے تو اللہ کا وجود نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے, تو سوال گویا اس سمت میں لے جا رہا ہے کہ سننے والا جو عامی ہے, عوام یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اہل حدیث کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, اب جب عرش نہیں تھا تو گویا اللہ ہی نہ رہا, کیونکہ اللہ تو عرش پہ مستوی. یہ بات ہے ہی نہیں. اللہ کا وجود ہے, اس کا عرش کے ہونے نہ ہونے سے اس کے قیام کا تعلق ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہوا, اب پھر وہ جیسا اس کی شان کے لائق تھا ویسا ہو رہا. اب اس کی مشیت ہوئی, اس کی رضا ہوئی اس بات میں
کہ وہ عرش بنائے اور اس پہ مستوی ہو، تو یہ اس کی رضا اور اس کی مشیت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کی مشیت پر یہ سوال ہے سیدھا سیدھا، اور اللہ کی مشیت پہ سوال کرنا کفر ہے۔ یہ سوال جو آپ قیامت تک آنے کی سینہ تان کے آپ نے سوال کیا ہے، ذرا سا خوف خدا بھی رکھیے آپ کہ سوال کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے مشیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ عرش ہو اور اس پہ مستوی ہو، تو اللہ کے جو ہے مشیت کا مسئلہ ہے، اس نے چاہا کہ عرش ہو اس پہ مستوی ہو، وہ عرش پہ مستوی ہوا، اور پھر کیسے تھا کیسے نہیں تھے جیسا اس کی شان کے لائق، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، جس کے بارے میں بتایا نہیں اس کا ہم جواب نہیں دیتے، جس کے بارے میں بتایا اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی اتنا، میں تو مطلب انہوں نے کہا کہ قیامت تک کے جواب نہیں دے پائیں گے، تو میں سوچا کوئی بہت بڑا سوال کرنے والے ہیں۔ یہ سوال تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، بہت مشہور روایت ہے، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابن حبان نے اس کو احسان میں ذکر کیا ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ، ابو رزین کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا این کان ربنا عز وجل قبل ان یخلق خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی عما ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، اللہ تعالیٰ عما میں تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی۔ ثم خلق عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا کان فی عما، وہ اللہ تعالیٰ عما پر تھا۔ عما کا ایک معنی تو یہ اس کو، اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی جو ہے صحیح کیا ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس کو حسن کہا ہے۔ عما جو ہے وہ اس کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ عما کا مطلب ہوتا ہے سحاب، کہ اللہ رب العالمین بادلوں میں تھا اور بادلوں پر تھا۔ بعض لوگوں نے عما کا مطلب کہا ہے کہ عما یہاں پہ جو ہے اس معنی میں آیا ہے شانہ معما علی خلقہ، کیونکہ عما کا مطلب اندھیرا پن ہوتا ہے نا، اسی لیے جو ہے وہ اندھے کو بھی عما کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب عما کا علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنی مخلوق پر اندھیرے میں رکھا ہے، مخلوق کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو اور زیادہ صحیح بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں بتایا۔ صحابی نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی عما، اللہ تعالیٰ عما میں تھا۔ عما کا مطلب شانہ معما علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس معاملے میں معما کہتے ہیں نا کہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہاں پر تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا اور کوئی سورس ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ تو سوال، اس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے، آپ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا آپ کو۔ فلسفے اور کلام کی کتابیں ہٹا کر کے جب اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں حدیثوں سے مطالعہ کریں گے تو یہ سارے آسان سے سوال ہے، اور جس کا جو عقیدے کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیثیں علماء درج کرتے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے رخ کرتے ہیں کلام اور فلسفے کی کتابوں کا، اور حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں حاصل کرتے، اس لیے اتنا آسان سا اور چھوٹا سا سوال آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ایک اعتراض اور شبہ پیش کر دیا۔ بارک اللہ فیکم۔ اپنے گمان میں چیلنج پہ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو بھی گویا کر دیا ہے، یعنی اپنے گمان میں بھیا صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو ہے یعنی کہ مخلوق پر یہ معاملہ معلوم نہیں ہے، تو گویا چیلنج تو وہاں بھی پہنچ گیا ان کا، قیامت تک والا چیلنج۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔